ویٹر کے کھانا رکھ کر جانے کے بعد اس نے چلو شروع کرتے ہیں کہتے گرما گرم سوپ سے بھرا چمچ منہ میں ڈالا۔ زرار نے چونکہ صبح کا ناشتہ ہی کیا تھا تو کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو سے اس کی بھوک جاگ اٹھی۔ یہ بہت مزے کا ہے، تم بھی لو، زرار نے سینے پر ہاتھ لپیٹ کر بیٹھی انظر کو کہا، جس نے ابھی تک کچھ نہیں لیا تھا۔ ٹیبل پر اپنی پسند کا کھانا دیکھ کر اسے کہیں اندر ہی اندر خوشی ہوئی۔ آپ اتنے پرسکون ہو کر کھا رہے ہیں جیسے ہم یہاں پر بہت خوشی سے آئے ہیں۔ تمہارا تو پتہ نہیں، لیکن میں اپنی خوشی سے آیا ہوں، اور جب اتنی پیاری اور نک چڑھی بیگم سامنے بیٹھی ہو تو کون بندہ پرسکون نہیں ہوگا۔ اس کی بات پر وہ کچھ نروس ہوئی۔ نکاح والی بات کیا کھلی، یہ تو بندہ ہی بدل گیا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، میں آپ کی بیگم نہیں ہوں تو پھر کیا ہو؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے زرار نے سر کو پوچھنے کے انداز میں جنبش دیتے پوچھا، کچھ بھی نہیں، وہ نظریں چراتی بولی۔ اچھا یہ ٹرائی کرو، میری پسند کا ہے۔ انظر کا نروس ہونا زرار کو مزہ دے رہا تھا، مگر مزید اس کو تنگ کرنے کا ارادہ ترک کرتے اس نے انظر کی پلیٹ میں فش کٹلٹ رکھا اور اپنی پلیٹ میں جھک کر کھانے لگا۔ مگر اسے ہنوز کھاتا نہ دیکھ زرار نے لطیف سا طنز کیا، مسز زرار، آپ کیا بھوک ہڑتال پر ہیں؟ بھوک تو اسے واقعی لگی ہوئی تھی۔ پروفیسر کے ہمراہ اس نے یونیورسٹی میں چائے کے ساتھ صرف 1-2 بسکٹ لیے تھے۔ وہ چپ رہی۔ بار بار تمہارے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کھا لو، کیونکہ گھر پر کریلے گوشت بنے ہیں۔ کیا تمہیں واقعی بھوک نہیں لگی؟ اب کریلے گوشت کا نام سن کر اس نے مصلحت سے کام لینے کا سوچا۔ لگی ہے، لیکن میں آپ کا کھانا نہیں کھاؤں گی، اس نے دل کی بات کہی۔ تو پھر کیا گھر جا کر کریلے گوشت کھاؤ گی؟ وہ جانتا تھا اسے کریلے گوشت سخت ناپسند ہے۔ کوئی بات نہیں، تم پے کر دینا، وہ مزے سے کہتا سہولت سے بولا، جیسے میرے پاس بڑے پیسے پڑے ہیں۔ وہ موبائل کے علاوہ کچھ نہ لائی تھی۔ چلو پھر شروع کرو، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں کھا رہی ہوں، آپ کی وجہ سے میں کیوں بھوکی رہوں؟ اتنے مزے کا کھانا اس کا بھی چھوڑنے کا دل نہیں کر رہا تھا، اس لیے احسان کرنے والے انداز میں کہتے اس نے کانٹے کی مدد سے کٹلیٹ کا ٹکڑا منہ میں رکھا، جو کہ واقعی بہت لذیذ تھا۔ مجھے کیا دیکھ رہے ہیں، اپنا کھانا کھائیں۔ انظر خود کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے زرار کی نظروں سے تنگ آ کر بولی، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم صحیح سے کھا رہی ہو یا نہیں، یہ نہ ہو بعد میں ماں جی مجھے ڈانٹے کہ بیوی کو پہلی مرتبہ باہر لے کر گئے اور بھوکا ہی لے آئے۔ اسی طرح کھٹی میٹھی تکرار کے دوران کھانا کھا کر وہ 9 بجے کے قریب گھر پہنچے۔ نکاح کی بات نہ انظر نے کی اور نہ ہی زرار نے۔ دونوں نے یہی ظاہر کیا جیسے وہ رات ان کے درمیان کبھی آئی نہ تھی۔ زرار اسے اپنے قول سے زیادہ فعل سے محسوس کروانا چاہتا تھا کہ وہ اس کے لیے اہم ہے، اسے یہ رشتہ عزیز ہے۔ سمن تائی کی گود میں سر رکھ کر سوئی۔ صنم بخار سے پھنک رہی تھی۔ صنم کے گھنے سیاہ لمبے بالوں میں انگلیاں چلاتے وہ اس سے مخاطب تھی، جو دوائی لے کر کچھ دیر کے لیے ہر چیز سے غافل ہو چکی تھی۔ مشکل ہے، بہت مشکل ہے نا، کہتے ہوئے جیسے انہوں نے اپنے بیٹے کی رائے جاننی چاہیے۔ بدقسمتی سے تم بھی اس درد کا مزہ چکھ رہی ہو جب انسان محبوب کی آنکھوں میں اپنا عکس تلاش کرے، لیکن ان میں پہلے سے کوئی اور ہو۔ ایک آنسو گر کر اس کے بالوں میں جذب ہوا۔ محبوب کی بے رخی پر دکھی ہونا، وہ دل جس کی سلطنت پر بڑے شان و شوکت سے محبوب پر جمان ہے، اس کا کرچی کرچی ہونا اسے نظر نہ آئے، لیکن اس کی تمام تر بے اعتنائی کے باوجود دل کے ہاتھوں مجبور اس دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر انتظار کرتے رہنا جس کا معلوم ہے کبھی نہیں کھلے گا، مگر افسوس ہم جیسے کمزور انسان وہاں سے ہٹنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ یاسیر سے کہتے انہوں نے اپنا چہرہ صاف کیا۔